ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن مجھے کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے 3 سال پہلے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا جو کہ اب اتنا پھیل چکا تھا کہ میں کروڑ پتی بن چکا تھا۔ میرا شمار اپر کلاس گھرانوں میں ہونے لگا تھا اور یہ سب بھی میری بیوی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک سلیقہ مند خاتون تھی اور اسی نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اتنی سیونگ کر لی تھی جس سے میں کاروبار کی بنیاد رکھ سکتا، اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اور اس کے ساتھ کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو اس مقام تک لے آیا تھا کہ آج میری کمپنی کا ایک نام تھا۔ لوگ میرے ساتھ کام کرنا، میرے ساتھ تعلق بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور اب شاید روپے پیسے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کچھ اکڑ بھی آنے لگی تھی۔ لیکن ان سب میں اگر نہیں بدلی تو میری بیوی نہیں بدلی۔ وہ آج بھی ویسے ہی مڈل کلاس عورتوں کی طرح رہتی تھی اور میرے ساتھ کسی پارٹی میں نہیں جاتی تھی۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ بہت دیندار قسم کی عورت تھی اور اپنے نماز روزے کو ٹائم دیتی تھی، لیکن میں کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اب میں گھر کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو کبھی کبھار میں گھر میں صرف سونے کے لیے آتا اور کبھی تو وہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں اب گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جب گھر آتا تو میری بیوی میرے لیے صرف تانے اور شکوے تیار کر کے رکھ دیتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی شکایات کی پٹاری کھل جاتی۔ میں جو کاروبار سے تھکا ہارا گھر میں ذہنی سکون کے لیے آتا تھا وہ سب برباد ہو کر رہ جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی خود کو بدلے، نئے دور کے ساتھ وہ بھی چلنا سیکھ لے، وہ گھر سے باہر سوشل سرکل بنائے تاکہ اسے گھر میں تنہائی محسوس نہ ہو۔ لیکن میں جب گھر آتا تو وہ مجھے گھر پر ہی ملتی اور ہمیشہ مجھ سے شکوے شکایت کرتی رہتی۔ اس کی اس روش سے تنگ آ کر میں نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ لیکن میں مرد تھا، اور وہ بھی جوان مرد جس کی جیب میں پیسہ بھی تھا، تو میں نے باہر دلچسپی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی اور کچھ دوستیاں تو بہت ہی گہری بھی ہو گئیں۔ میں کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں اپنی دوستوں کے ساتھ چلا جاتا، اور 1-2 دفعہ پہلے کہنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی ایسی جگہ ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ اب تو مجھے گھر قید خانہ لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہفتوں پلٹ کر گھر نہ جاتا، اور اگر میری بیوی مجھے فون کرتی میں مصروفیت کا بہانہ کر کے فون بند کر دیتا۔ باہر کی رنگ برنگی دنیا جو کبھی مجھے خواب لگا کرتی تھی اب وہ میری دسترس میں تھی، تو پھر میں پلٹ کر گھر کیوں جاتا؟ اسی پرانی بیوی کے پاس کیوں جاتا جس کے پاس میرے لیے صرف شکوے شکایات تھیں؟ اور پھر میرے پاس جب ہر روز ایک نئی لڑکی ہو سکتی تھی، اور میرے پاس کہنے کو سننے کو جب ہر روز ایک نیا موضوع ہو سکتا تھا، تو میں نے پھر اپنی پرانی زندگی میں بیزار ہی ہونا تھا۔ رنگ برنگی تتلیاں جیسی لڑکیاں جب میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور مجھ سے پیار کا اظہار کرتی تھیں تو مجھے اپنی پرانی بیوی میں کیا دلچسپی ہوتی؟ ان شب و روز کے دوران میں تو جیسے اپنی پرانی بیوی کو بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اچانک گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی تیار ہو کر بیٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن اس نے مجھ سے شکوے شکایات بھی نہیں کیں، اور جتنا ٹائم میں رہا اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتی رہی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور واپس آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیوی میں تبدیلی نوٹ کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اکثر شاپنگ کے لیے چلی جاتی، اور اگر میں گھر آتا تو وہ مجھے گھر پر نہ ملتی۔ فون کرنے پر یہ بتاتی کہ وہ باہر مصروف ہے۔ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کی مصروفیت بڑھنے لگی تو مجھے عجیب لگنے لگا۔ اور میری وہ بیوی جو گھر سے کبھی باہر اکیلی گئی ہی نہیں تھی، وہ اب اکیلی باہر چلی جاتی اور گاڑی تک خود ڈرائیو کر لیتی، اور ڈرائیور کو ساتھ نہ لے کر جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی، اور وہ ملازمہ میری جاسوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجھے پل پل کی خبر دیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک اور لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کے دور کی لڑکی تھی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرا وہاں رشتہ ہو جاتا تو میرے کاروبار کو بہت زیادہ سہارا مل جاتا، لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں۔ طلاق تو میں بغیر کسی وجہ کے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی دن بدن بڑھتی مصروفیات اور میری بیوی کے بدلتے ہوئے تیور نے مجھے سب کچھ بھلا دیا۔
اور میں اپنی بیوی کا راز جاننے کے چکر میں لگ گیا اور وہ کسی اور کے چکر میں ہے، اور اس بات پر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس پر شک کرنے کے چکر میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ سب میں بھی تو کرتا ہوں، اور میں تو کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ تو اگر میری بیوی کچھ ایسا کر رہی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ملازمہ جو میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں رکھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی ہر روز 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ کہاں جاتی ہے کسی کو معلوم نہیں، اور واپس آنے پر اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ فوراً سو جاتی ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کی کار لی اور میری بیوی کے جانے کے ٹائم پر میں اپنی گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے گھر سے اپنی گاڑی نکالی اور تیزی سے مین روڈ کی طرف لے گئی۔ میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اپنی گاڑی اس کے پیچھے پیچھے لے کر جانے لگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی نے ایک پبلک پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور اس کے بعد وہ واپس وہاں سے نہ نکلی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد میں پارکنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے اور لاک ہے، لیکن میری بیوی کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن مجھے بیوی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میں نے بہت دیر انتظار کیا، مجھے وہ نظر نہ آئی اور نہ ہی کوئی گاڑی کے پاس آیا، اور میں واپس گھر آ گیا۔ ملازمہ کو فون کرنے پر معلوم ہوا کہ میری بیوی وہاں مخصوص 5 گھنٹے گزار کر گھر واپس آ گئی ہے۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آنے لگا اور شک ہونے لگا۔ میں صرف اس شک کی بنا پر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا اور اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا، لیکن مجھے اس کا راز جاننا تھا کہ میری اتنی سیدھی سادی گھریلو بیوی کس راستے پر چل نکلی ہے اور اس کو اس راستے پر کون لے کر گیا ہے۔ ایک دن ملازمہ نے بتایا کہ عجیب عجیب سے لوگ میرے گھر آتے ہیں، لیکن اکثر دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک فقیر ہے جو روز آتا ہے اور کبھی کبھار تو میری بیوی اسے اندر بھی لے آتی ہے، اور جب وہ فقیر ڈرائنگ روم میں آتا ہے تو میری بیوی سختی سے کسی کو بھی اس کمرے کے قریب آنے سے منع کر دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کیونکہ میرا ڈرائنگ روم ساؤنڈ پروف تھا اس لیے آواز باہر نہیں آتی۔ یہ تو مجھے یقین تھا۔ اب تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی سچ میں ہی کسی کے چکر میں ہے، لیکن وہ ایک فقیر کے ساتھ، کیا میری بیوی کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ ایک فقیر کے ساتھ تعلقات بنائے گی؟ اگر اسے تعلق میں ہی رہنا تھا تو کیا اس دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ملا تھا؟ اس فقیر میں ایسا کیا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر اس فقیر کو اہمیت دے رہی تھی؟ اب مجھے اس فقیر کے بارے میں جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا اس میں آخر کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی خرید کر اپنی بیوی کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی۔ ہر وقت شکوے شکایت کرتی رہتی تھی۔ جب سے وہ فقیر اس کی زندگی میں آیا ہے یہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہے۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ وہ پہلے باہر نہیں جاتی تھی، اب اکیلے باہر چلی جاتی ہے اور گھنٹوں باہر گزار کر آتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ تک تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ جدید لباس بھی پہن لیتی ہے اور اب تو کبھی کبھار راتوں کو بھی اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ کیا یہ سب اس فقیر کی صحبت سے ہوا تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات صرف میری بیوی کے پاس تھے۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر بیوی کے تعلقات اس فقیر کے ساتھ تھے تو وہ دوسرے لوگ کون تھے جو میرے گھر میں آتے رہتے تھے؟ میں نے اس دن کے بعد بہت دفعہ اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی گاڑی کسی پبلک پارکنگ میں کھڑی کر دیتی اور غائب ہو جاتی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس کا تعلق فقیر سے ہے تو ظاہری بات ہے اسے اس فقیر سے ملنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں اس کے ہونے کا چانس ہو، لیکن پبلک پارکنگ میں مجھے وہ کبھی بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ میری بیوی کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی ہے، تو فقیر کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ اور اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو پھر وہ فقیر کو گھر میں کیوں بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اتنا ٹائم کیوں گزارتی ہے؟ میری بیوی میرے لیے ایک راز بنتی جا رہی تھی۔ میں جب گھر جاتا وہ اگر گھر میں ہوتی تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی اور کھانا پکا کر کھلاتی، بات کرتی، لیکن اکثر ہی وہ مجھے گھر پر نہیں ملا کرتی تھی، اور جب بھی کال کر کے پتہ کرتا تو کہتی تھی کہ آپ کو کال کر کے آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ اس سے خود پوچھ لوں،
لیکن پھر خیال آیا کہ جو انسان اتنا زیادہ بدل سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا مشکل ہے۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ فقیر آئے مجھے ضرور بتائے۔ پھر ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ملازمہ کا فون آیا کہ ابھی ابھی وہ فقیر آیا ہے اور میری بیوی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ہے۔ میں نے فوراً سارے کام چھوڑے اور گاڑی لے کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا اور اس کو اسی وقت طلاق دے کر اس فقیر کے ساتھ ہی رخصت کر دوں گا۔ جب وہ اس کے ساتھ رہے گی، سڑکوں پر خاک چھانے گی، تو اسے میری قدر آ جائے گی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتا ہوا گھر پہنچا اور جاتے ہی سیدھا ڈرائنگ روم کا دروازہ بجایا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور میں اسے آگے سے ہٹاتا ہوا سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ فقیر سامنے ہی ہوگا اور میں ثبوت کے ساتھ اپنی بیوی پر الزام لگا سکوں گا، لیکن وہ فقیر مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں نے پورا ڈرائنگ روم چھان مارا لیکن وہ فقیر نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میری بیوی بار بار پوچھتی رہی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سارا ڈرائنگ روم اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہاں ہے وہ فقیر جسے لے کے ڈرائنگ روم میں آئی تھی، تو کہنے لگی کون سا فقیر؟ اگر یہاں کوئی فقیر ہوتا تو آپ کو نظر نہ آتا؟ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو بے شک ابھی کے ابھی میری گردن اتار دیجیے گا۔ کوئی ثبوت تو تھا نہیں کہ میں اسے کہتا کہ تم اس کو اندر لے کر آئی تھی، کیونکہ ملازمہ کے بارے میں اسے بتا نہیں سکتا تھا اور فقیر میرے سامنے تھا نہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جاتا کہ میری بیوی نے اسے بھگا دیا ہے تو دروازہ تو اندر سے بند تھا اور میری بیوی اندر ہی تھی، تو فقیر کہاں سے بھاگا؟ کیونکہ دوسرے دروازے سے تو میں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فقیر کدھر گیا، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کیا تھا تو بھی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ ہمیشہ ہی غائب ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ ناراض ہوئی کہ آپ نے میرا پیچھا کیا ہی کیوں، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو فلاں دن اس پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کر دوسری سائیڈ اس پلازا میں گئی تھی یا فلاں شاپنگ مال میں گئی تھی، اور جب میں نے لوکیشن چیک کی تو اس پارکنگ کے قریب ہی وہ جگہ موجود تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے بتایا تھا۔ اب مجھے اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا لیکن باہر جا کر ملازمہ کو اسی وقت فارغ کر دیا کہ وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے معافی مانگی اور مطمئن ہو کر واپس اپنے آفس چلا گیا۔ لیکن شام کو جب واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا مجھے سوسائٹی کے چوکیدار سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی تو دن میں 2-3 دفعہ لازمی باہر جاتی ہے اور کبھی کبھار تو رات کو بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس سے اس فقیر کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا ایسا کوئی آدمی کبھی یہاں آیا ہے، تو جو کچھ چوکیدار نے بتایا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت فون کیا اور اسے کہا کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے اپنی لوکیشن بھیجے، میں وہاں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھیج دی۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شاپنگ مال تھا۔ میری بیوی فوڈ کورٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ اگر وہ شاپنگ مال میں آئی تھی تو اس نے کوئی شاپنگ کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سب وہ مجھے چوکیدار سے بات کرنے سے پہلے کہتی تو میں اس بات پر بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی تو میری کتنی پرواہ کرتی ہے، لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میں جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب میری بیوی کے پاس ہوگا، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے خود کو ہمیشہ بچا لیتی ہے اور میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت تو میں اسے لے کر واپس آ گیا، لیکن اب میری جاسوسی کا ارادہ وہ چوکیدار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ شادی کی تیاریاں شروع کر سکتی ہے۔ ایک دن میں اچانک سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ اس نے ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنی تھی، اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ میری وہی بیوی تھی جسے اگر میں شرٹ پہننے کو کہہ دیتا تو وہ غصہ ہو جاتی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا
اور وہ بات ادھر ادھر کرنے لگی۔ اصل میں آج میں نے دروازہ نہیں بجایا تھا بلکہ چابی سے دروازہ کھول کر خود ہی اندر آ گیا تھا، اور اس طرح وہ شاید رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج فارغ ہوں، اس لیے وہ جہاں بھی جا رہی ہے ساتھ جاؤں گا، بلکہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ چھوڑیں، اگر آپ فارغ ہیں تو ہم گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اگر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے تو باہر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر جائے گی، لیکن اس کا سچ سامنے لانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ بار بار اس کا فون بج رہا تھا، اس پر میسج آ رہے تھے۔ ہر میسج پر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی فون کو دیکھتی۔ میں نے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ میں دیکھوں کس کے میسج آ رہے ہیں، لیکن اس نے فوراً میرے ہاتھ سے فون دوبارہ لینے کی کوشش کی اور اسی وقت فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ فون پر کچھ عجیب سا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ فون لگایا تو آگے سے ایک لڑکا بول رہا تھا، کہاں ہو یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم تو ہمیشہ ٹائم پر آ جاتی ہو، آج کیا ہوا ہے؟ جلدی آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، آگے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، اور تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے تمہیں معلوم ہے نا، اس لیے جلدی سے آ جاؤ، اگر تم نہ آئی تو میں 5 منٹ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ لڑکے نے تو یہ کہہ کر کال بند کر دی، لیکن اس کے لہجے میں موجود بے تکلفی نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کہاں جا رہی تھی؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور طلاق کے پیپر پر سائن کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیپر اٹھائے، اپنے بیگ میں ڈالے اور ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا سامان اٹھا کر گھر سے چلی گئی، اور اس کو سامان اٹھا کر جاتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھی تھی، اور جو اس کو طلاق دینے کے بعد تھوڑا بہت دکھ مجھے ہو رہا تھا وہ سامان دیکھ کر ختم ہو گیا کہ اگر میں اسے طلاق نہ دیتا تو وہ مجھے خود ہی چھوڑ کر جانے والی تھی، تو میں نے طلاق دے کر اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس کے جانے کے کچھ دن کے بعد گزرتے گزرتے میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا وہ فقیر اب بھی آتا ہے، تو اس نے بتایا کہ بہت دنوں سے وہ فقیر نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فقیر آئے گا بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور اس پر چوکیدار نے کہا کہ صاحب آپ نے اچھا کیا، جو عورت اپنے اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک فقیر کے ساتھ تعلق رکھے، اسے تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں مجھے اس چوکیدار نے بتایا تھا کہ اس نے اس فقیر کو بہت دفعہ ہمارے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے، اور تو اور جس دن میں ملازمہ کے بتانے پر گھر آیا تھا اس دن بھی وہ فقیر ہمارے گھر گیا تھا، اور میرے گھر میں جانے کی تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس نکلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فقیر اس دن کہاں سے نکل کر گیا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا اور میں نے اس سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور میری دوسری شادی سے میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی بہت سوشل تھی اور اس کی وجہ سے مجھے کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی شادی کے پہلے 3 سال یاد آتے تھے۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی ضروریات میں خوشیوں کا خیال رکھتی تھی اور مجھے ذہنی سکون تھا۔ مجھے دکھ ہوتا تھا جب مشکل وقت تھا وہ میرے ساتھ رہی، لیکن جب آسان وقت تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اور کبھی اس پر غصہ آتا اور کبھی ترس آتا۔ تقریباً 1 سال بعد میرا ایک کام کے سلسلے میں خفیہ پولیس کے دفتر میں جانا ہوا۔ وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ مجھے وہ مانوس سی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں میری سابقہ بیوی تھی جو کسی انسپیکٹر کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی حد میں رہ کر بات کروں، کیونکہ اس وقت میں خفیہ والے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ جو فقیر میرے گھر میں آتے تھے یا دوسرے لوگ جن کی وجہ سے میں اس پر شک کرتا تھا وہ سب خفیہ پولیس کے بندے تھے، اور فقیر اس کا بھائی تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہو گیا کہ میں دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہوں اور جلد یا دیر دوسری شادی کر لوں گا۔
اس لیے اس نے اپنا مستقبل مضبوط کرنے کے لیے یہ راستہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں معافی کیسے مانگوں، لیکن اس کے الفاظ نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ماضی بھلا چکی ہوں اور اب میں حال میں جی رہی ہوں، اور مستقبل میں نے اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لیکن اب جس سے آپ نے شادی کی ہے اسے دھوکہ دینے کا سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ میری طرح غریب کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو اس دفعہ آپ خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرے لیے سوچوں کے بہت سے راستے کھول گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا تو ماضی میرے سامنے تھا، اس نے اتنے سال میں میرے ساتھ گزارے ہیں۔ جب میں اس کا کردار جانتا تھا تو میں نے اس پر شک کیا بھی کیسے، لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن آج بھی یہ پچھتاوا میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔